جل شانہ کا بہت بڑا عظیم احسان ہے کہ اس مالک خالق نے ہم سب کو اپنے مقدس گھر میں، مقدس مہینہ میں اور ببرکت مقدس عبادت کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے جمع کرنے کو قبول فرمائے اور مزید ہر عبادت کو خشوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بلا ریا کے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی لوگوں کو معلوم ہے، جو مسلمان ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو رمضان مبارک کا جو مقدس ماہ جو چل رہا ہے، سارے مہینوں سے افضل اور برتر اور مقدس ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑی عبادت کی طرف تمام دنیا انسانیت کو متوجہ فرمایا اور اس کا ایک خاص مقصد بھی بیان فرمایا۔ بتایا کہ جب بندہ یہ ایک مخصوص عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ کوالٹی، کچھ صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ایسا نہیں کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بوجھ ڈال دیا، بلکہ یہ بوجھ نہیں بلکہ ذمہ داری ہے، اور یہ چیز آپ ہی پر نہیں، یعنی امت محمدیہ پر پیغمبر علیہ السلام آخری رسول سید الکوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر نہیں، بلکہ اس سے پہلی امتوں پر بھی جو روزے فرض تھے کسی نہ کسی شکل میں، اس میں کم تھے یا زیادہ تھے یا وقت اوقات کے اندر رد و بدل تھا، لیکن جتنی امتیں تھیں سب کو یہ عبادت عطا کی گئی۔ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، آپ گھبرائیے مت، آپ کے اوپر جو یہ روزے فرض کیے گئے ہیں آپ ہی پر نہیں بلکہ اس سے پہلی جتنی تھی ان سب پر بھی رمضان المبارک جو ہے روزے فرض کیے گئے تھے، کسی نہ کسی شکل میں، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، یہ آپ ہی کے اوپر نہیں، اور بلکہ رمضان المبارک کے روزہ فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ کیا تھا؟ فرض تھا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو آپ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینہ کے 13، 14، 15 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہجرت کے 3 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان مبارک کا جو ہے روزہ فرض کیا، ہجرت کے 2 سال کے بعد، کیونکہ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، اور 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ نے جب غزوہ کے اندر شرکت کی تو جمعہ کا دن تھا اور 2 رمضان تھا۔ روزہ رکھ کر کے صحابہ اکرام نے جو دین اسلام، اعلاء کلمت اللہ کے علم کو بلند کرنے کے لیے، توحید کو بلند کرنے کے لیے، توحید کا ڈنکا پورے عالم میں بجانے کے لیے، توحید کا پرچم لہرانے کے لیے اسلام اور ایمان اور یقین، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عام کیا ہے روزہ رکھ کر کے۔ غزوہ جنگ جو پہلی اسلام کی ہوئی ہے وہ غزوہ بدر سن 2 ہجری رمضان مبارک کا مہینہ تھا، جمعہ کا دن تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ
کہ ہم رمضان مبارک کے جو مہینے آپ کو عطا کیے، روزے عطا کیے، یہ یوں ہی نہیں عطا کیے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر کچھ صفتیں، اچھی صفت پیدا ہو جاتی، کچھ کوالٹی پیدا ہو جاتی، وہ ہر بندے سے، عام بندے سے وہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اس کی حیت بدل جاتی ہے، اس کا طور و طریقہ بدل جاتا، اس کی سوچ و فکر بدل جاتی۔ گویا کہ یہ جو روزہ ہے یہ ایک روزہ انقلابی عبادت ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو، اور روزہ کی فضیلت اور برتری تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصدفت الشیاطین، اور سرکش شیطانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قید کر لیتا ہے، زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے، تاکہ یہ میرے مخلص بندوں پر ان کا کوئی زور نہ چلے، تاکہ یہ میرے مخلص بندوں کو بہکائے نہ۔ سرکش شیاطین، اس سے مراد جو بڑے بڑے شیطانوں کے جو سردار ہیں، نورنا دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی، اس مبارک ماہ کے اندر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، کہ سرکش شیطانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو قید کر دیتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، اور ادھر پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں شیطانوں کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، ان کا داؤ، ان کا مکر و فریب انسان کے اوپر، روزے دار کے اوپر نہیں جو ہے چلتا۔ پھر بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض روزے دار وہ ہوتے ہیں کہ پھر بھی گناہ کا کام کر بیٹھتے، پھر بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے، تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے، ایک تو اس حدیث سے مراد جو سرکش شیاطین ان کو اللہ تبارک تعالیٰ قید کر لیتے ہیں، کیونکہ جتنے رمضان کے ماہ کے علاوہ جتنے گناہ ہوتے تھے اس سے کم گناہ رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرنا جاتا ہے تو فوراً اس کو دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ بھائی روزہ ہے، ایسا نہ کرتے، اگر روزہ ہوتے تو بتاتے، تو روزہ اس برائی سے انسان کو روک لیتا۔ اور کچھ انسان ہیں جو خود شیطان ہے، تو شیطان اس پر مکر و فریب کیا کرے گا؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان کو، جو انسان شیطان اور جنات شیطان کو دشمن بنایا۔ ہر دور کے اندر انبیاء علیہ السلام کے انسان اور شیطان دشمن۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ جب انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی رسالت کو جب مجمع عام کے سامنے اعلان کیا تو سب سے پہلے انہی کے خاندان والوں نے انہی کی بغاوت شروع کی۔ تو قرآن پہلے لفظ استعمال کرتا ہے وَشَيَاطِينَ الْجِنِّ، انس، پھر وہ جن کا لفظ استعمال کرتا۔ پتہ چلتا ہے کہ صرف جنات ہی شیطان نہیں ہوتے، سرکس نہیں ہوتے، بلکہ انسان بھی بڑا شیطان ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ایک اللہ والے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے بڑا لمبا، بڑا چوڑا، لیٹا آرام کر رہا ہے۔ وہ انسانوں سے، عام طور پر انسانوں کی جو ہائٹ ہوتی ہے
جو قد و قامت ہوتا اس سے کہیں زیادہ لمبا. اللہ والے تھے، وہ جان گئے کہ تو انسان تو نہیں سکتا، یہ کوئی شیطان ہی ہوگا. وہ لیٹا تھا تو انہوں نے 1 لات ماری. کہنے لگے ابھی بیوقوف ہو، آرام کر رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں میں آرام کر رہا ہوں. کہنے لگا تو شیطان ہے، تو وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، ان کو ورغلاؤں گا، ان کے اندر طرح طرح کے گندے وسوسے پیدا کروں گا، پھر تجھ کو موقع کہاں مل جاتا آرام کرنے کا جو آرام کر رہا تھا. تو شیطان نے جواب دیا اب میرا کام انسان کر رہے ہیں، اسی وجہ سے میں آرام کر رہا ہوں. تو قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ کہ ہم نے ہر دور میں ہر نبیوں کے لیے جو ہے دشمن جو پیدا ہوئے ہیں وہ انسان شیطان ہیں اور جنات شیطان. انہوں نے دشمنی کی، عداوت کی انبیاء علیہ السلام سے. نورنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو سرکش شیاطین ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ قید کر لیتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے. وَغُلَّتِ الْأَبْوَابُ النَّارِ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا تاکہ روزہ داروں کو وہ بہکائے نہ ورغلائے. اور روزہ کی فضیلت کوئی ایسی ویسی فضیلت نہیں ہے، یہ اسلام کے ارکانوں میں سے ایک سب سے بڑا اہم رکن. جس طریقے سے نماز کو قضا کر دینے سے گناہ کبیرہ ہے نماز چھوڑ دینا اور نماز کا منکر کافر ہوتا ہے، اسی طریقے سے روزہ کو چھوڑ دینے والا بہت بڑا گناہ کا جو مرتکب ہوتا بلا عذر شرعی کہ اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور اگر روزہ کی کوئی حقیقت کا اعتراف نہیں کرتا ہے، اس کی اہمیت کا اعتراف نہیں کرتا ہے، روزہ کی حقیقت کو کوئی مانتا نہیں ہے تو وہ کافر ہے. جس طریقے سے نماز کا منکر کافر، روزہ کا منکر کافر. کیونکہ نماز کے بعد دوسرے نمبر پر اسلام کے ارکان میں اگر سب سے زیادہ زور دیا گیا تو کس پر زور دیا گیا بھائی؟ روزے کے اوپر زور دیا گیا. یہی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بلا عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ قیامت کے صبح تک برابر روزہ رکھتا رہے لیکن اس روزے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. اس روزے کا ثواب نہیں ملے گا. اگر کوئی بندہ فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، فوت ہو جاتی ہے، مثلا اگر ظہر کی 4 رکعت اس کی فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، تو اس کو صرف قضا کرنا پڑے گا. تو کتنی قضا نماز پڑھنی پڑے گی بھائی؟ 4 رکعت قضا کرے گا نا تو اس کے تاوان میں 8 رکعت قضا کرے گا. لیکن اگر ایک بندہ کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو قیامت کے صبح تک وہ روزہ رکھے، اس روزے کا وہ ثواب حاصل نہ ہوگا اور اس کا کفارہ یہ ہوگا، اس کے تاوان میں اس کو ایک روزہ کے چھوڑنے پر 60 روزہ متواتر متتابعین شہرین کا لگ جاتا ہے، یعنی 2 مہینہ روزہ مسلسل رہنا ہوگا، یعنی 60 روزہ رہنا. بتاؤ نماز کی اہمیت دیکھ لیجئے کہ اگر ایک فجر کی نماز اگر چھوٹ گئی تو آپ کو قضا کرنا. تو ایسا نہیں کہ ہماری 2 رکعت فرض چھوٹ گئی تو ہم 4 رکعت فرض کی نماز پڑھیں، بلکہ اگر 4 رکعت آپ فرض کی فجر پڑھیں گے فرض تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو 2 ہی رکعت پڑھنا. لیکن روزہ کے اندر اگر روزے کو قضا کرنا ہے، اگر اس کا کفارہ بتایا گیا، اس کا تاوان جو بتایا گیا کہ اگر کسی نے ایک روزہ بلا شرعی عذر کے عمدن جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے تو اس کو کتنے ایک روزہ کے مقابل میں کتنا رکھنا پڑے گا بھائی؟ 60 روزے رکھنے.
اور کسی طریقے سے معاف نہیں۔ اگر شیخ فانی ہے، بڈھا ہے، کمزور ہے، یا ایسا کوئی بیمار آدمی ہے جس کو تیقن نہیں ہے کہ آگے میں روزہ رکھ سکوں گا، میری طبیعت بحال ہو سکے گی، مجھے اس بیماری سے افاقہ ہوگا، روزہ رکھ لوں، تو اس آدمی کے لیے جس کو امید نہیں ہے کہ یہ آگے چل کر شفا پائے، کوئی ایسی اس کے ساتھ بیماری لاحق ہے کہ آگے اس کی اور بیماری بڑھتی ہی جائے گی، یا ایسا آدمی ہے شیخ فانی ہے، بڈھا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ فدیہ دے۔ وہ کیا کرے بھائی؟ روزے کا فدیہ دے۔ ایک روزے کے مقابل میں وہ آدھا ساع گندم اللہ کے راہ میں خرچ کرے، مسکین کو دے، یا اس کو مسکین کو کھلائے۔ جتنے روزے چھوڑ دے گا اتنے ہی حساب سے فدیہ اس کو ادا کرنا۔ تو روزے کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز قضا کر دے، 2 رکعت فرض قضا کر دی تو اس کو 2 ہی پڑھنی ہوگی، لیکن کسی نے اگر روزہ ترک کر دیا، عمدن جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو اس کا کفارہ ایک روزہ چھوڑ دینے سے 60 روزے ادا کرنے پڑے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور روزہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انقلاب پیدا کیا، ایک انقلابی عبادت، اور انسان کے اندر تغیر لاتی ہے کہ جب کوئی فوجی کوئی ڈریس پہنتا ہے اور وہ ایک خاص قسم کا سب سے الگ، عوام الناس سے الگ ایک کپڑا پہنتا ہے، ایک خاص ٹوپی لگاتا ہے، تب وہ چلتا تو اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی آواز سب بدل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی حیت بدل جانی چاہیے، اس کی چال بدل جانی چاہیے، اس کا کلام بدل جانا چاہیے، اس کا اقوال بدل جانا چاہیے، اس کی نگاہیں پاکیزہ ہونی چاہیے، اس کا دل پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کی زبان بولے تو شدھ بولے، اچھا بولے، اخوت و بھائی چارگی اور پیار کی باتیں کرنی چاہیے، نفرت کی باتیں نہ کرنی چاہیے، دل بالکل پاک و صاف ہو، طاہر ہو، مطہر ہو، اس کے اندر حسد نہ ہونا چاہیے، کینہ نہ ہونا چاہیے، غیبت نہ ہونا چاہیے، اور کسی کی جانب سے رنجش نہ ہونا چاہیے، بدگمانی نہ پیدا کرنا چاہیے۔ اگر روزہ ہو رکھتے ہوئے بھی آدمی ان بیماریوں کے اندر ملوث ہے تو اس کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا روزہ نہیں، اس کا روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہ چھوڑے، غیبت نہ چھوڑے، حسد نہ چھوڑے، کینہ نہ چھوڑے، دغا بازی نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ایسے انسان کو، صرف وہ کہ اپنے لیے کھانا پینا چھوڑ دے، اس کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ تو روزہ ایک انقلابی جو کیا ہے عبادت، اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کا ایک خاص مقصد، وہ خاص صفت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ صفت نہ پیدا ہو تو روزہ رکھنے کا کوئی معنی نہیں۔ دل میں نیت کیا ہوتی کہ ابھی گانا نہیں سنیں گے، ابھی پکچر نہیں دیکھیں گے، ابھی بے حیائی کا کام نہیں کریں گے کیونکہ روزہ، لیکن جب روزہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہی کام شروع ہو جاتا ہے، پھر وہی بدگمانی شروع ہو جاتی، وہی حسد شروع ہو جاتا، سارے کام وہی شروع ہو جاتے جو روزہ انسان کے اندر تغیر نہ پیدا کرے، تبدل نہ پیدا کرے، انسان کی حالت نہ بدلے، تو اس کا روزہ پتہ چلا کہ وہ روزہ نہیں، کیونکہ اللہ نے تو بتایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر خاص صفت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ اگر پوچھا جائے تے روزے دار بتاؤ روزے کا کیا مقصد ہے، بتا سکتا بھائی، بتا سکتا روزہ آپ کیوں رکھتے؟
کوئی بتائے گا کہ ہم رمضان المبارک کے جو اللہ نے روزہ فرض کیے ہم مسلمانوں پر وہ کیوں رکھتے؟ کسی کو پتہ نہیں۔ روزے رکھنے کا، روزہ رکھنا کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ تقویٰ پیدا ہو جائے، ہم متقی ہو جائیں۔ تقویٰ اسے نہیں کہتے کہ ہم افطار کی تیاریاں کر لیے، اچھے اچھے پکوان ہم بنا لیے، اسے تقویٰ کہتے۔ تقویٰ یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم عید کی تیاریاں کر لیں، اب اچھے اچھے کپڑے بنا لیں، اس کو تقویٰ نہیں کہا جا سکتا۔ تقویٰ اسے کہا جا سکتا کہ اب ہم عہد کرتے ہیں روزہ رکھ کر، اب ہم کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کو کوئی بھی پامال نہیں کریں گے۔ اگر حکم اللہ کا پامال ہو جائے، کیونکہ انسان خطاؤں سے مرتب ہے، الانسان یترتب من الخطأ والنسیان، تو اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب من التوابین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ إِذَا دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي۔ کہ پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، پروردگار کہاں ہے، تو کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، میں ہر جگہ ہوں۔ جب کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جب پکارتا ہے، اذا اجیب اذا دعوت الداع، جب مجھے پکارتا ہے، جب مجھے بلاتا ہے، جب دعائیں کرتا ہے، تو میں اس کی دعائیں کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ پھر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب اتنی دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو سنیے، ایسے نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آگے اسی آیت کے اندر فرماتے ہیں فَاسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي، جب میں اس کی بات کو مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں اس کی دعاؤں کو، وَيُؤْمِنُوا بِي، جب وہ میری باتوں کو مانتا ہے۔ کیا؟ جب وہ میری باتوں کو مانتا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو بندہ مانتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ آج یہی وجہ کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نہیں مانتے ہیں اور پھر بھی دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی ہم دعا قبول کرتے، رد نہیں کرتے، لیکن کب؟ وَيُؤْمِنُ بِهِ، جب وہ اللہ کی باتوں کو مانتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی ہر بات کی خلاف ورزی کرے، ہر شرکشی کرے۔ کبھی کبھار اگر اس سے گناہ ہو جائیں سہواً عمدن تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پہلے سچی تو اللہ سے توبہ کیجیے، پہلے بات ہم سچی توبہ نہیں کرتے۔ رمضان آنے کا مطلب، روزہ کا مطلب، روزہ تو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، عربی میں صوم، صوم کا معنی امساک، رکنا، اور اصطلاح شرع کے اندر روزہ صوم کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور مباشرت سے رکنا۔ ایک تو کھانا پینا، کھانے پینے سے رکنا، ایک تو مباشرت سے یعنی بیوی کے ملاقات سے۔ تو اس سے مباشرت سے صرف بیوی کی ملاقات ہی نہیں بلکہ اپنی نگاہوں سے بھی بچنا۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، کسی غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کا روزہ نہیں، پیغمبر نے فرمایا روزہ نہیں۔ جیسے روزہ جسد کا ہے ایسے روح کا بھی ہے، اس کا دل بھی صاف ہونا چاہیے۔ ہم روزہ تو ہے لیکن فوراً ہم یہاں نماز پڑھ کر جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں اور دوسری جانب سے دوسرے کی طرف سے بدگمانی کرتے ہیں۔ اگر کوئی تمام دن کے بعد، کافی دن کے بعد کوئی نمازی آ گیا ہمارے بغل میں بیٹھ گیا تو کہنے لگتے دیکھا اب آ گئے جناب، بہت دن کے بعد آئے، صاحب کہاں تھے یہ دو اتنے دن پتہ نہیں۔ یہ کوئی حق نہیں، یہ منبر رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ان کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں نکیر کریں۔
اس کو دعوت دے، مثبت پہلو سے دعوت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت جانتے ہو کیا؟ ہم سب نبی کے امتی ہیں، نبی کے شہدائی ہیں، نبی کے نام لیوا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ نبی کی سب سے بڑی سنت کیا؟ بتا سکتا؟ سب سے بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ داڑھی۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی جو پسندیدہ، جو سونی، جو خوبصورت سنت ہے وہ مثبت سوچ ہے۔ وہ کیا ہے؟ پوزیٹو سوچ ہے، مثبت سوچ ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والے تم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا۔ ہو سکتا کسی عارض کے اندر وہ پھنسا ہو، کسی کام کے اندر اس وجہ سے وہ نہیں آ پا رہا، وہ بیمار ہے نہیں آ پا رہا، اس کو نماز کی دعوت دیجئے، لیکن اس کے اوپر نکیر نہ کیجئے۔ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم 2-4 دن سے آنے لگتے تو دوسرے پر نکیر کسنے لگتے، غیبت کرنے لگتے۔ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکا پیاسا کے علاوہ کچھ نہیں اس کو حاصل ہوتا ہے، کوئی ثواب نہیں اس کو ملتا ہے الا کہ بھوکے اور پیاسے کی اس کا روزہ نہیں ہوتا، وہ بیکار۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ احتساب کے ساتھ، حقیقت ایمان کے ساتھ، اس حصول ثواب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس روزہ جیسی ببرکت عظیم عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جو ہمارے بھائی کسی عارض کی وجہ سے نہیں رہ سکتے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ان کے کاموں کو آسان بنائے، سرل بنائے، اور ان کے لیے روزہ رکھنے کے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے، اور ان کو ہمت اور طاقت استطاعت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔